خصوصی خطیب اسلام خطیب نقطہ مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا محمد اعظم طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ خان گڑھ سے تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ اسی طرح ہماری سٹیج کی زینت بنے خطیب اسلام خطیب نقطہ مقرر شعلہ بیان شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد احمد مکی صاحب، اور اسی طرح حضرت علامہ مولانا محمد صدیق نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں انتظامیہ کی طرف سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا خطیب اسلام خطیب نقطہ مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا محمد اعظم طارق شہزاد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا بشير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد اول سے ہی دیوانہ محمد کا زمیں مسند مگر پروانہ تھی کیسرا و کسرا کی، تعالی اللہ یہ فقر شہانہ محمد کا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حدوں پہ انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فگا نہ ہوتی، وہ جو امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما میرے معزز محترم مکرم علماء کرام اور علاقہ بھر سے تشریف لانے والے توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں،
علماء حق علماء دیوبند کے غشور جانباز ساتھیوں، آج یکم ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 26 اگست 2025 بعد نماز عشاء آپ کی شاہ جمال میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے برادر محترم خطیب اسلام، مقرر شعلہ بیان، وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا اعجاز شہین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو محبت بھری خلوص بھری دعوت دے کر آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع بخشا ہے۔ میرے محترم دوستو، وقت انتہائی مختصر ہے۔ میں مختصر وقت میں پر اثر باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میری بات کسی کو پسند آئے، اگر میری بات کسی کو سمجھ آئے تو بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ بلند آواز سے۔ میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، بلکہ جنت میں چرچہ ہوتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے۔ میرے محترم دوستو، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ ربیع الاول کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی آمد کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں گے کہ اللہ پاک مجھ ناچیز کو صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی آمد کے متعلق کچھ لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، عشاء کی نماز کے بعد ایک خط لکھنا چاہا، خط لکھنا شروع کیا، صبح ہوئی تو کتاب لکھی پڑی تھی۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ساری کائنات کے اندر جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جو آتی ہے وہ آتی چلی گئی ہے، وہ اٹھا ہے تو اٹھتا چلا گیا ہے، وہ پھیلا ہے تو پھیلتا چلا گیا ہے، وہ گھوما ہے تو گھومتا چلا گیا ہے، وہ پھیلا ہے تو پوری کائنات کے اندر پھیلا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اکابرین میں سے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور شیخ الحدیث گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مہتاب عرب۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میرے نبی کی پیدائش 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ جب میں نے اس بات کو پڑھا تو میں حیرت میں گم ہو گیا کہ ساری کائنات کی پیدائش تو 1 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی پیدائش 2 مرتبہ کیسے ہوئی ہے؟ جب میں نے اگلی بات پڑھی تو میرا دماغ کھل گیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی میرے محبوب پیغمبر کی پیدائش 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ میرے پیغمبر کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، اور دوسری مرتبہ میرے محبوب پیغمبر کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر میں نے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ، پھر میں نے مولانا فانی بدایونی کو پڑھا، وہ بھی حضور کی آمد کے متعلق فرماتے ہیں کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ میں نے پھر مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ کو پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ دیار یسرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز مہینے میں ہوتی ہے۔ میں ایسے اختلاف اور پاس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ میرے محبوب پیغمبر کی ولادت 7 کو ہوتی ہے یا 9 کو ہوتی ہے یا 12 کو ہوتی ہے۔ ایسے اختلاف اور پاس سے ہٹ کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب میرے محبوب پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، 4:16 پہ میرے محبوب پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے۔ جناب آمنہ کہتی ہے جب اس بچے کی ولادت ہوتی ہے، یہ بچے کی بڑی عجیب کیفیت ہے۔ میں نے بچے کو دیکھا، بچہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا ناجبین ہے۔ اتنے میں آواز آتی ہے کہ بچہ واقعی حسین ہے، اس بچے کو اٹھاؤ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک لے جا کر اس کو سیر کرواؤ، اور تمام انبیاء کے محاسن جمیلہ کو اکٹھا کر کے اس
اس پیغمبر کے سینے میں رکھ کر اس کا نام محمد رکھ دو۔ کیا آواز آتی ہے کہ اس بچے کو اٹھاؤ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک لے جا کر سیر کرو، اور تمام انبیاء کے محاسن جمیلہ کو اکٹھا کر کے اس لال کے سینے میں رکھ کر اس کا نام محمد رکھ دو۔ محمد کے ایک دو معنی آپ حضرات کی گوش گزار کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو توجہ ہے، جن کی بلند آواز سے سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، محمد الرسول اللہ یہ ہمارے کلمے کا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد الرسول اللہ نظام زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ مقام الوحیت ہے، محمد الرسول اللہ ختم نبوت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کے دونوں جز اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پر ربوبیت ختم ہے اور محمد مصطفیٰ پر نبوت ختم ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد حضور کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کے 4 حرف ہے، محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد کے بھی 4 حرف ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ مشدد اور شد والا ہے، محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد بھی شد والا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ایک خاص صفت الہ ہے جس کے معنی معبود کے ہیں، یہ صفت اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ محمد الرسول اللہ میں ایک خاص صفت رسول اللہ ہے، یہ صفت بھی اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کسی پیغمبر کے کلمے میں نہیں رکھی۔ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ کائنات کے اندر اگر کسی کو رسول اللہ کہا گیا ہے تو صرف اور صرف محمد کو کہا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، محمد اس ذات کو کہتے ہیں، محمد اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی پہلے بھی تعریف کرے بعد والے بھی تعریف کرے۔ صرف 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اشارہ مل گیا۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی اپنے پہلے والے بھی تعریف کرے بعد والے بھی تعریف کرے، یعنی آدم سے محمد کے واسطے سے دعا مانگتا ہوں۔ اسی محمد کے متعلق حضرت شیش کہے کہ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں محمد کے واسطے سے دعا مانگتا ہوں۔ اسی محمد کے متعلق حضرت ابراہیم کہے کہ میں نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اسی محمد کو مانگا ہے۔ اسی محمد کے متعلق حضرت نوح تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں محمد کی امت میں ہونے کی تمنا کرتا ہوں۔ اسی محمد کے متعلق حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں محمد کی امت میں ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ پیغمبر اسی محمد کے متعلق کہتے ہیں کہ محمد کی آمد کے بعد پوری روح زمین بھر جائے گی۔ یہی وہ محمد ہے جس کی آمد سے پہلے آسمانوں پہ نام احمد رکھ دیا گیا، زمین پہ محمد رکھ دیا گیا۔ یہی وہ محمد ہے جس کا تذکرہ سکھوں کی گرنتھ میں ہے، ہندوؤں کی وید میں ہے، عیسائیوں کی انجیل میں ہے، مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ یعنی محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی پہلے بھی تعریف کرے بعد والے بھی تعریف کرے۔ توجہ ہے، ایک اور معنی محمد اس ذات کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی اپنے بھی تعریف کرے بیگانے بھی تعریف کرے۔ دنیا کا دستور ہے اپنے تو تعریف کیا ہی کرتے ہیں۔ ایک شخص جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بھیڑا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی
کمیوں کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن جس پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ اس کی فضائل بیان کریں گے، وہ اس کی کمالات کو بیان کریں گے، وہ اس کی خوبیوں کو بیان کریں گے۔ لیکن کمال خوبی تو یہ ہے کہ دشمن بھی کہے کہ جو خوبی اللہ نے اس میں رکھی ہے پوری کائنات کے اندر کسی میں نہیں رکھی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، ایک صحابی نے ابو جہل سے کہا کہ جس محمد کے مقابلے میں تو ہزاروں کا لشکر لا کر کھڑا ہو گیا ہے، بتا سینکڑوں کا لشکر کیسا ہے؟ ابو جہل کے جملے سنو اور اپنے دل کی تختیوں پہ نقش کر کے لے جاؤ۔ ابو جہل کہتے ہیں یہ بات الگ ہے، ہزاروں کہا سینکڑوں کہا، ابو جہل کہتے ہیں محمد جیا محمد جیسا دیانتدار کوئی نہیں، محمد جیا شرافت والا کوئی نہیں، محمد جیسا کائنات کے اندر حسن و جمال کا پیکر کوئی نہیں۔ پھر اس صحابی نے کہا جب اتنی فضائل بیان کرتے ہو پھر مخالفت کس لیے کرتے ہو؟ ابو جہل نے کہا میں مخالفت اس لیے کرتا ہوں، میں بات اس لیے نہیں مانتا کہ میرا کوئی اپنا ہولڈ اور کنٹرول رہے۔ اگر میں محمد کی بات کو تسلیم کر لوں پھر میری بات کو کون تسلیم کرے گا؟ اگر میں محمد کی بات کو مان لوں پھر میری بات کو کون مانے گا؟ لیکن اس جہل کو پتہ نہیں تھا جو محمد کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، جو محمد کی بات کو مان لیتا ہے، پوری کائنات اس کی بات کو مان لیتی ہے۔ اگر افشے کا کالا بلال میرے محمد کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اللہ وہ عزت عطا کرتا ہے، اللہ وہ شان عطا کرتا ہے۔ وہی افشے کا کالا بلال چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آڑ جنت کی حوریں سنتی ہے۔ آخری معنی مولانا بڑی جلدی میں ہے، آخری معنی قرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں، محمد اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے پورے وجود کا ایک ایک حصہ قابل تعریف ہو، اس کے ہاتھوں کی تعریف ہو، اس کے قدموں کی تعریف ہو، اس کے چلنے کی تعریف ہو، اس کے بیٹھنے کی تعریف ہو، اس کے پھرنے کی تعریف ہو۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ جس کی نسبت میرے محمد کے ساتھ جڑ جائے وہ چیز بھی قابل تعریف بن جائے۔ اگر یہی محمد مکہ کی دھرتی پہ آ جائے مکہ قابل تعریف بن جائے، مدینہ کی دھرتی پہ آ جائے مدینہ قابل تعریف بن جائے، حلیمہ کی جھونپڑی میں آ جائے حلیمہ کی جھونپڑی قابل تعریف بن جائے، صدیق کے کندھوں پہ آ جائے صدیق کے کندھے قابل تعریف بن جائے، میری ماں عائشہ کے بستر پہ آ جائے میری ماں عائشہ کا بستر قابل تعریف بن جائے، جس شہر میں قدم رکھ دے وہ شہر قابل تعریف بن جائے، جس لباس کو پہن لے وہ کپڑے قابل تعریف بن جائے، جن کے ساتھ یاری لگا لے وہ یار قابل تعریف بن جائے، جن کے ساتھ رشتہ داری کر لے وہ رشتہ دار قابل تعریف بن جائے۔ گویا کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جس کی نسبت بھی محمد کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی قابل تعریف بن جائے۔ تھکی ہے فکر رضا مدہ باقی ہے، قلم آب لابا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوئے مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔